बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि सच ज्यादा देर जो है चुप नहीं रह सकता, कभी ना कभी जो है सामने आ ही जाता है। लेकिन सच जब सामने आता है तो अपने साथ बहुत सारा कुछ जो है बहा के ले जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है सच की, तो देखा जाए तो इमरान खान साहब पे जितने भी केसेस बनाए गए थे, चाहे वो तोशाखाना के हवाले से हो, साइफर के हवाले से हो, 190 मिलियन पाउंड के हवाले से हो, ये दूसरे जितने भी केसेस थे जो इमरान खान साहब पे बनाए गए थे, क्या वो सच पे मबनी थे या झूठ पे, ये फैसला तो अदालतों ने करना है। लेकिन देखा जाए तो इमरान खान साहब को अब रोजाना के हिसाब से खुशखबरियां सुनने को नसीब हो रही हैं। और अगर हम बात करें खुशखबरियों की, तो देखा जाए तो जो जेल ट्रायल था उसका फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने की। और देखा जाए तो आने वाले वक्तों में ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग दिखने को भी मिलेगा। मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था ना कि सच ज्यादा देर जो है चुप नहीं रह सकता, कभी ना कभी जो है वो सामने आ ही जाता है। आज ना सही कल सही, कल ना सही आज सही, लेकिन आता जरूर है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि ताकतवरों के हाथों से इमरान खान साहब की जो रस्सियां थी वो छूट रही हैं और इमरान खान साहब जो है उनकी गिरफ्त से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका गुस्सा आपने खौर मनिका के इंटरव्यू में देख भी लिया होगा। आने वाले वक्तों में जो है ये सख्तियां मजीद तेज कर दी जाएंगी और सियासतदानों में ये प्यार मोहब्बत और नफरत के रिश्ते चलते रहते हैं। आज एक से मोहब्बत है, कल दूसरे से मोहब्बत है, तो ये तो चलता रहेगा। मेरी न्यूज़ क्या है, उनकी तफसीलात क्या है, पहले इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मेरी जो पहली न्यूज है वो बेसिकली 190 मिलियन पाउंड के हवाले से, और मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था ना कि काफी इंटरेस्टिंग दिखने को मिलेगा और इंटरेस्टिंग हो भी रहा है। और इसकी तफसीलात क्या है, पहले इस पे भी नजर डाल लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड में अहम पेशरफ्त, मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा खत भी साथ जमा करा दिया गया। अच्छा, सबसे पहले शायद मेरी आवाम को इस बात का पता ना हो कि ये जो केस था ये बेसिकली इमरान खान साहब और मलक रियाज साहब के दरमियान था। और शायद आपको याद होगा कि मलक रियाज साहब ने जो है वो एक टाइम पे अपने पैसे जो थे वो बरतानिया भेजे थे। फिर बहुत सारी जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानियाँ बनाए गए थे, जिसमें बताया जाता था कि इमरान खान साहब को ये रकम जो थी कौमी ख़जाने में जमा करवानी थी, लेकिन इन्होंने जो था वो मलक रियाज साहब को वापस कर दी थी। फिर बताया जाता था कि पैसे जो उन्होंने मलक रियाज साहब को वापस किए थे उसके अवज़ जो है वो मलक रियाज साहब ने अलकादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन थी वो इमरान खान साहब को तोहफे में दी। फिर बताया जाता था कि ये जो पैसे आए ये आधे इमरान खान साहब ने रखे, आधे मलक रियाज साहब ने रखे। फिर बताया जाता था कि ये पैसे जो थे ये इमरान खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग करके मलक रियाज साहब के थ्रू जो है वो बाहर भेजे थे। और इस तरह बहुत सारे बयानिए बनाए गए थे, क्योंकि 16 महीने में ऐसा कुछ तो होता नहीं रहा और महंगाई से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जो थे वो इस तरह के बयानिए जो थे वो बनाए जाते थे। और मैंने आपको कहा था ना कि सच कभी ना कभी जो है वो सामने आ ही जाता है। इसकी मजीद तफसीलात क्या है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। बरतानिया जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए थे। अकाउंट होल्डर ने रकम एनसीए के कहने पर नहीं खुद पाकिस्तान भिजवाई थी। अच्छा, बेसिकली जो था ये जो मलक रियाज साहब ने जो ये रकम भेजी थी बरतानिया, वहां की गवर्नमेंट ने जो था उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया था कि ये रकम किस अवज में थी बरतानिया आई थी। फिर वहां पे जो था मलक रियाज साहब ने जो था वो इस हवाले से जो था वो एक केस किया था, जिसपे जो था वो बरतानिया के जो जज थे उन्होंने जो अकाउंट फ्रीज किया था इसका फैसला कलअदम करार दिया था। फिर उसके बाद जो था ये जो अकाउंट होल्डर थे इन्होंने ये रकम अपने ही अकाउंट से वापस पाकिस्तान भेजी थी, ना कि नेशनल क्राइम एजेंसी के अकाउंट से वापस भेजी थी। तो मतलब ये कि जो ये रकम जिस अकाउंट से गई थी उसी अकाउंट पे जो है वापस ट्रांसफर हुई थी, ना कि एनसीए के अकाउंट से। अगर एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी अगर अपने अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफर करती तो शायद ये पैसे जो हैं ये गवर्नमेंट के अकाउंट में आते, जिससे जो थे ये पैसे शायद कौमी खजाने में जमा होते या इस पे जो था वो केस चलता। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इमरान खान साहब जो है वो देख रहे होंगे कि कितने जो है वो आसानी से इस चीज से जो है बाहर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सच कभी ना कभी जो है सामने आ जाता है। लेकिन उससे ज्यादा मजे की चीज ये है कि इसकी मजीद तफसीलात के अंदर जैसे ही जाएंगे आप ये जो केस है इसको मजीद इंटरेस्टिंग होता हुआ भी देखेंगे। हम इसकी मजीद तफसीलात पहले जान लेते हैं। अच्छा, बताया ही जाता है कि 190 मिलियन पाउंड की जो ये रकम थी हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त नहीं की गई। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो पैसे वहां पे ट्रांसफर किए गए थे वो ये बताया जा रहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू हुए हैं या किसी और तरीके से हुए हैं, जिसपे वहां की हुकूमत ने इस पैसे ये जो अकाउंट था इसको फ्रीज कर दिया था और जिसपे मलक रियाज साहब ने जो था वो दोबारा से केस किया था जिसपे वो जीत गए थे। फिर ये अकाउंट जो थे ये दोबारा से उस अकाउंट होल्डर के जो थे अकाउंट से दोबारा पाकिस्तान ट्रांसफर हुए थे।
مزید جو تھا یہ تھا کہ نہ حکومت پاکستان کے لیے بھجوائی گئی تھی، اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پیسے واپس بھیجے گئے تھے یہ حکومت پاکستان کے لیے نہیں بھجوائی گئی تھی بلکہ اس اکاؤنٹ ہولڈر کے جس اکاؤنٹ سے یہاں سے برطانیہ ٹرانسفر ہوئے تھے۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ یہ رقم بحریہ ٹاؤن کے لیے ہی استعمال ہونی تھی۔ کتنے صاف شفاف طریقے سے جو ہے ملک ریاض صاحب کا نام نہیں لیا جا رہا، لیکن یہاں پہ جو ہے ملک ریاض صاحب کو بھی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح دباؤ ڈالا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ایک قسم کے آپ یہ کہہ لیں کہ بزنس ٹائکون ہے، اور پراپرٹی میں جو ہے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس طرح کے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ اپنی ایک چھوٹی سے چھوٹی رسیدیں بھی جو ہیں وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں اگر کوئی بھی رسید گم ہوگی تو ان کے لیے شدید مشکلات جو ہیں وہ کھڑی کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو تو انہوں نے گرفتار کر لیا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں، لیکن اس میں نام جو تھا وہ ملک ریاض صاحب کا بھی آ رہا تھا، لیکن ملک ریاض صاحب کے ساتھ پاس جو تھے وہ ڈاکومنٹیشن پوری تھی اور انہوں نے جو تھی وہ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروا دی۔ مزید بتایا جاتا ہے کہ این سی اے اور مشرق بینک کی دستاویزات برطانیہ کے قوانین کے مطابق ہیں۔ قانونی کارروائی کا حق بھی صرف برطانیہ عدالتوں کے دائر کردہ اختیار میں ہے۔ ملک ریاض نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں درخواست بھی جمع کروا دی، اور سپریم کورٹ کے ریمارکس یا آبزرویشن سے تحقیقات متاثر ہو سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ درخواست کا دائرہ لے کر مناسب حکم جاری کرے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم دیکھ لیں کہ کتنی مزے کی اور انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ ملک ریاض صاحب خود تو آزاد ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آزادی کا پروانہ لے کے ہی ساتھ چلیں گے۔ اور اس ٹائم مجھے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے جو ہیں وہ گولڈن ورڈز یاد آتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پروگرام تو وڑ گیا، لیکن میں اگر اس چیز کو چینج کر کے یہ بات کروں کہ کیس تو وڑ گیا۔ لیکن خیر میں نے آپ کو کہا کہ انٹرسٹنگ چیز دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں 190 ملین پاؤنڈ سے بھی نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ نہ سائفر اتنا کوئی مضبوط کیس ہے، نہ 190 ملین پاؤنڈ اتنا کیس زبردست کیس تھا، نہ ہی توشہ خانہ کوئی اتنا زبردست کیس تھا۔ اور آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان سارے کیسز سے کس طرح جو ہے وہ سرخرو ہو کے نکلیں گے، لیکن بہت سارے جو ہیں وہ انگلیاں عدالتوں کی طرف ضرور اٹھیں گی کہ عمران خان صاحب کو اتنے ٹائم تک اگر آپ نے جیل میں رکھا تو کس حق سے رکھا، اگر عمران خان صاحب جو ہیں ابھی آپ کے فیصلے کے مطابق ان کو رہائی مل رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان ہے، پاکستان کا قانون ہے، چلتا رہے گا، چلاتا رہے گا، اسی طرح جو ہے وہ دنیا چلتی رہے گی۔ لیکن ہم اپنی چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف، وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ روزانہ کے حساب سے جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ خوشخبریاں سننے کو نصیب ہو رہی ہیں، اور اگلی خوشخبری جو ہے وہ میں سناتا ہوں آپ کو، اس کی تفصیلات کیا ہیں پہلے اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کو انٹر پارٹی انتخابات 20 دن میں دوبارہ کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ٹائم جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے کام کر رہا ہے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے جو تھا وہ انٹر پارٹی حوالے سے جو تھا یہ جو فیصلہ تھا اس کا 13 ستمبر کو جو تھا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس کو آج سنایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ عجیب بات نہیں ہے اگر یہ فیصلہ اس ٹائم سنایا جاتا، لیکن یہاں پہ صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پہلے سائفر کیس میں جو جیل ٹرائل تھا اس کا فیصلہ آیا، پھر 190 ملین پاؤنڈ جب تحقیقات شروع ہوئی تو دیکھا جائے تو وہ بھی اب سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو کچھ ملا نہیں، الیکشن کمیشن نے کہا چلو میں ہی اب کچھ کر لیتا ہوں، جو اتنا بڑا جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا 13 ستمبر کو وہ کوشش کرتا ہوں وہ سامنے لے آؤں، شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے کوئی بری خبر جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے کہ 20 دن کے اندر جو ہے اس انتخابات کو جو ہے دوبارہ کروایا جائے۔ مطلب دوبارہ کروانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے تسلی نہیں ہو رہی کہ پی ٹی آئی نے جو انٹر پارٹی جو الیکشن کروائے تھے اس سے جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے مطمئن نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن نے جو ہے پی ٹی آئی کو یہ حکم دیا ہے کہ 20 دن میں جو ہے آپ اس الیکشن کو دوبارہ کروائیں، اور اس کا جو فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن نے جمع کروائیں۔ لیکن اس پہ جو تھا وہ جو تفصیلات جمع کروائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے جو تھا یہ پچھلے سال جو تھا یہ 8 جون کو جو انٹر پارٹی جو انتخابات ہوئے تھے، یہ جو الیکشن ہوئے تھے اس کی تفصیلات جو تھی وہ الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروائی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے بھائی یہ جو آپ نے تفصیلات جمع کروائی ہے اس سے مطمئن نہیں ہے۔
تو اب ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو کہا نہیں کہ خوشخبریاں تو دینی ہے، کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پریشرائز تو کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب خوشخبریوں کی جو بات آتی ہے تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک سائڈ سے جو آپ پریشر ڈالیں گے تو اگلی سائڈ کو جو ہے خوشخبری تو ہوگی، ان کو سکون تو ہوگا۔ اور دیکھا جائے تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے پہ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ مزید کیا کہتا ہے اس حوالے سے، اس پہ تفصیلات پہ پہلے نظر ڈال لیتے ہیں۔ انٹر پارٹی انتخابات نہ کروانے پر کارروائی ہوگی، یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے۔ مزید کہتا ہے کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات شفاف کرانے میں ناکام ہو چکی۔ اچھا، الیکشن کمیشن سے صرف یہ پوچھا جائے کہ کیا ملک میں انتخابات شفاف ہوتے ہیں؟ کیا جو آپ نے الیکشن کا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے، کیا یہ کرائیٹیریا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پیپل پارٹی ہو یا جے یو آئی ایف ہو یا دوسری سیاسی جماعت ہو، کیا یہ کرائیٹیریا ان کے لیے بھی سیم ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ڈیفرنٹ ہے؟ تو الیکشن کمیشن کو پہلے چاہیے کہ پہلے اپنی اس چیز سے وضاحت کرے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پچھلے 30 سال سے کام کر رہی ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے قائد ہیں، اب جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ اس کا قائد بنایا جائے۔ لیکن دیکھا جائے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے، اس نے بھی اپنی ماں کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اب ماں زور دے گی تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ کہیں سے خوشخبریاں اور کہیں سے سختیاں بھی ڈالی جائیں گی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مزید ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا بلے کا ہے انتخابی نشان فی الحال برقرار ہے، پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات نہ کروانے پر کارروائی ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے صرف میرا ایک سوال ہے، عمران خان صاحب جیل کے پیچھے ہیں، شاہ محمود قریشی جیل سے پیچھے ہیں، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے وہ تو اللہ اللہ کر کے جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، کچھ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی، کچھ بیچارے جو رہ گئے ان کو وہ جو ہے اپنے کیسز بکت رہے ہیں، کچھ بیچارے جو ہیں وہ منظر عام سے ہی غائب ہو گئے ہیں کہ اگر وہ سامنے آئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو میں نے پوچھنا یہ کہ الیکشن کمیشن پارٹی اگر انتخابات کرواتی ہے تو پہلے تو یہ تو پتہ لگے کہ کتنے لوگ جو ہیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بقایا رہنما رہ گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ابھی تک عوام کو اس چیز کا نہیں پتا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس میں سب سے اگر اچھی چیز دیکھی جائے تو شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے ایک عہدہ نواز دیا گیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اپنے اس عہدے کا شدید ترین جو ہے فائدہ اٹھائیں گے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے فائدہ پہنچائیں گے بھی۔ اور دیکھا جائے تو ایک اچھے سکیل پہ جو ہے ان کو عہدہ دیا گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے اس عہدے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو قد ہے وہ اس کو اونچا کر سکیں۔ میری نیوز یہیں تک تھی اور اس کی تفصیلات یہیں تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔